صحابی نے یہ کیا، صحابی نے وہ کیا، جمل میں یہ کیا، صفین میں یہ کیا، تم عمل کیا کر رہے ہو؟ وہ عمل سے بنا ہی نہیں۔ ظالم کی تعریف کرنے والے خود ظالم ہیں، ظالم کا ساتھ دینے والے خود ظالم ہیں، قاتل کا ساتھ دینے والے خود قاتل ہیں، اور مجرم و بدماش کا ساتھ دینے والے خود مجرم اور بدماش ہیں۔ اس کے بعد کوئی گنجائش نکالتا ہے؟ چھوٹی حدیثیں کرنے والے جہنمی ہیں۔ تبھی تو اللہ نے کہا وعد اللہ الحسنی کلن وعد اللہ الحسنی، کلن، ایک دو نہیں، سب کے ساتھ۔ کلن کلن کہتا ہے کلن، تیرا کلن میں کرنا کلن وعد اللہ الحسنی کلن ریسن اصحابی اصحابی، وہ بھی کلن سن۔ امیر معاویہ ایسے تھے، امیر معاویہ ویسے تھے، پھنس گیا۔ اور کس کی محبت میں؟ اہل بیت کی محبت میں۔ ابے اہل بیت کی محبت تک تو پہنچا ہی نہیں۔ امیر المومنین سیدنا و امامنا علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کے خلاف جس نے ہتھیار اٹھائے ظالم تھے، قاتل تھے، ان کا جو ساتھ دے ان کی تعریف کرے جہنمی ہے، مجرم ہے۔ اس وقت جس نے کیا وہ مجرم، اس کے بعد کی نسلوں میں جس نے کیا وہ مجرم، اور آج جو کھڑے ہیں ان ظالموں، ان قاتلوں، ان مجرموں، ان باغیوں کے ساتھ، وہ مجرم ہے۔ السلام علیکم دوستوں، ہمارے سب کونے ننڈ کے اندر پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا کے اندر اس قدر ناصبی علماء موجود ہیں جو صرف اور صرف یزیدیوں کا دفاع کرتے ہیں، لیکن ان کے منہ سے مولا علی علیہ السلام اور اس کے علاوہ اہل بیت کرام کی شان بیان نہیں ہوتی، اور جو بھی لوگ بنو امیہ کو ایکسپوز کرتے ہیں ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ یہ بات بالکل غلط کر رہا ہے، یہ صحابہ کرام کا گستاخ ہے۔ جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے ہیں ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ان کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت سامنے ہونے کے باوجود پھر بھی ناصبی علماء جو ہیں وہ بنو امیہ کے دہشت گرد جو ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو بھی لوگ مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تو ان کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ برائی کو دیکھو تو اس کو سب سے پہلے آپ ہاتھ سے روکو، تو آپ زبان سے اس کو روکو کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ دل میں برا ضرور جانو، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ذالک اضعف الایمان، کے ایمان کا یہ لو ترین درجہ ہے، یعنی کم ترین درجہ ہے، آپ دل میں برا جانتے ہو۔ تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، جو بھی مولا علی علیہ السلام کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے تکلیفیں دی، تو ہم ان کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حق کے اوپر نہیں تھے، لیکن پھر بھی حق سامنے ہونے کے باوجود ہم حق بیان نہیں کرتے، تو پھر یہ ہماری بھی خیانت ہے، اور یہ پھر ہم حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ جو بھی بندہ حق کو باطل کے ساتھ ملاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو نہ چھوڑو، بے شک تم جانتے ہو۔ دوستو انڈیا سے بلونگ کرنے والے سلمان ندوی صاحب، وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتے ہیں، لیکن انہوں نے حق بیان کیا ہے، لوگوں کے سامنے حق رکھا ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام سے غداری کی، ان کے خلاف تلواریں اٹھائی، ان کو ایکسپوز کیا۔ ان کے خلاف انڈیا میں ایسے اسکالر موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ جہنمی ہے، یہ کافر ہے، یعنی اس طرح کے ٹائٹل ان کو دیے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں جاتا ہوں ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد صحابی نے یہ کیا، صحابی نے وہ کیا، جمل میں یہ کیا، صفین میں یہ کیا، تم عمل کیا کر رہے ہو؟ وہ عمل سے بنا ہی نہیں۔ تبھی تو اللہ نے کہا وعد اللہ الحسنی کلن وعد اللہ الحسنی، کلن، ایک دو نہیں، سب کے ساتھ۔ وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ امیر معاویہ ایسے تھے، امیر معاویہ ویسے تھے، پھنس گیا۔ اور کس کی محبت میں؟ اہل بیت کی محبت میں۔ ابے اہل بیت کی محبت تک تو پہنچا ہی نہیں۔ وہ محب اہل بیت کیسے ہوگا جو امام حسن اور امام حسین کو پہچانے نہیں؟ نہ امام حسن کو پہچانا، نہ امام حسین کو پہچانا، وہ کہاں کا محب اہل بیت؟ ہم ہیں حسنی حسین، ریئل میننگ، واستو میں، حقیقت میں ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم ہی ہیں۔ کرتا کہ بری باتیں کہیں جائیں کھلم کھلا، ہاں یہ اللہ کہتا ہے کہ جو مظلوم ہے وہ ظالم کے خلاف کھل کر بات کر سکتا ہے، مظلوم بات کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ مجرم ہے، یہ خطا کار ہے، اسے حق دیا گیا ہے۔ ظالم کی تعریف کرنے والے خود ظالم ہیں، ظالم کا ساتھ دینے والے خود ظالم ہیں، قاتل کا ساتھ دینے والے خود قاتل ہیں، اور مجرم و بدماش کا ساتھ دینے والے خود مجرم اور بدماش ہیں۔ اور خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا و امامنا علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، اور عظیم صحابہ کرام اجل اعظام، ان کے خلاف جس نے ہتھیار اٹھائے، جنگ کی، بغاوت کی، وہ مجرم تھے، ظالم تھے، قاتل تھے، ان کا جو ساتھ دے ان کی تعریف کرے جہنمی ہے، مجرم ہے۔ اس وقت جس نے کیا وہ مجرم، اس کے بعد کی نسلوں میں جس نے کیا وہ مجرم، اور آج جو کھڑے ہیں ان ظالموں، ان قاتلوں، ان مجرموں، ان باغیوں کے ساتھ، وہ مجرم ہے۔ اور اپنے جرائم کا نتیجہ دیکھ لیں گے جب نبی صحابہ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نمائشی نماز پڑھتے ہو، نبی کی خدمت میں آتے ہو، آدمی دیتے ہو، دل میں کچھ پہ کچھ رکھتے ہو، جنہوں نے نبی کو ستایا، نبی کا کلیجہ پھاڑ دیا، سینہ چھلنی کر دیا، نبی کے محبوبوں کے خلاف وہ ہتھیار لے کے نکلے، ان پر حملے کیے، ان سے زیادہ کوئی مغموز، کوئی شقی، کوئی بدبخت، کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ ایک مومن کے قاتل کو قرآن صراحت سے کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے، ایک مومن کا قاتل۔ اس کے بعد کوئی گنجائش نکالتا ہے؟ چھوٹی حدیثیں کرنے والے جہنمی ہیں۔ نبی نے فرما دیا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو بھی میری طرف جھوٹی حدیث منسوخ کرے گا وہ ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جن لوگوں نے بھی اس مجرم کے بارے میں حدیثیں وضع کی، گڑھی جھوٹی حدیثیں، جس کے بارے میں محدثین کا فیصلہ ہے کہ کوئی ایک حدیث بھی اس کی فضیلت میں موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں جھوٹی حدیثوں سے کام چلانے والے گندے، جھوٹے، لپاڑیے، بدماش، مجرم قسم کے لوگ جو قاتل کا ساتھ دے رہے ہیں اور جو ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ جہنم سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس قاتل کے ساتھ ہیں، ہم بھی مومنوں کے قاتل کے ساتھ، ہم بھی صحابہ کے قاتلوں کے ساتھ، ہم بھی ان کو گالی دینے والوں کے ساتھ، ہمارا نام بھی انہیں میں لکھا جائے، ہمارا حشر بھی یزید کے ساتھ کیا جائے، ہم بھی یزیدی ہیں، ہمیں حسین نہیں چاہیے جو ایسے بدماش اور خبیث اور بدبخت اور بےہودہ اور گندے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی وہ جہنم ہے اور آخرت کی جہنم ان کی منتظر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ظالم کے خلاف بات کرنے کا حق دیا جا رہا ہے،
ایک مظلوم کو حق ہے کہ وہ کھل کر ظالم کے خلاف بولے. اس لیے جو کہتے ہیں کہ مشاجرات کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے, وہ دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, مجرم ہیں وہ خود. اللہ بات کر رہا ہے, نبی بات کر رہے ہیں, راوی بات کر رہے ہیں, صحابہ بات کر رہے ہیں, تابعین بات کر رہے ہیں, سب اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں, کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. تو یہ کون سے مجرم اور بدمعاش ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ظالموں اور قاتلوں اور مجرموں کی قلعی نہ کھلے. ان پر پردہ ڈال کے رکھو, ان کو عزیز رکھو, ان کی تقدس کی باتیں کرو, جھوٹ بولنا پڑے کوئی حرج نہیں. نبی کے خلاف جھوٹ بولتے چلے جاؤ دھڑلے سے, کیونکہ تمہیں بہرحال انہی کے ساتھ جہنم میں جانا ہے اور انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہونا ہے. فرما دیا گیا ہے تم بھلائی کا اظہار کرو یا اخفا کرو, کسی برائی کو معاف کرو, جو بھی تم عمل کرتے ہو سب اللہ کو معلوم ہے. اچھا عمل کرو گے اس کی جزا ملے گی, برائی کرو گے اس کی سزا ملے گی. کلن کہتا ہے کلن, تیرا کلن میں کرنا کلن وعد اللہ الحسنى کلن ریسن اصحابی اصحابی, وہ بھی کلن سن اللہ نے احسان سے جو پیروی کرنے والے ان کو رضی اللہ عنہ کہا ہے. اس کے بعد کہا کہ مدینہ اور اہل مدینہ میں پکے منافق موجود ہیں اور وہ اتنے کٹر ہیں کہ نبی تم بھی انہیں نہیں پہچانتے ہو, اللہ پہچانتا ہے. لیکن قانوناً ان کو صحابہ ہی کہا جاتا ہے. قانوناً ظاہر ہے کہ پتہ تو نہیں ہے کون ہے. اب مجھے بتائیں غزوہ تبوک کے موقع پر جو حضور کے ساتھ 30,000 کا لشکر گیا تھا تو حضور صحابہ بھی ساتھ لے کے گئے تھے نا. انہی میں سے 12 بندوں نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا نا واپسی پہ, چوٹی سے آپ کی سواری گرانے کی کوشش کی, جو مسند احمد میں پوری تفصیل موجود ہے اور صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں, وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. یعنی امپاسبل. یہ مثال دی جاتی تھی عرب میں نا, قرآن میں بھی سورۃ الاعراف میں مثال آئی ہے. اور ان میں 8 ایسے ہیں جن کی پشت پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی ہیٹ وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے, اس پھوڑے سے ان کی موت ہوگی. ہم سے لوگ بڑا زور لگا کے پوچھ رہے ہیں بتائیں کس کی ہوئی ہے. بھائی وہ سابقون الاولون میں سے کوئی نہیں ہے جس کی موت اس طریقے سے ہوئی ہو. حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے ساتھی وہ لوگ نہیں ہیں, بعد والے لوگ ہیں. وہ کون ہے آپ علماء سے پوچھیں, میں تو جائز آدمی ہوں, علماء سے پوچھ کے چلیں. دوبیلا پھوڑے سے ان کی موت کی, قاتلانہ حملہ کرنے والے کون تھے؟ قانوناً صاحب, ہمیشہ لفظ قانوناً صحابی کی بات کرتا ہوں. ایکچولی کون ہے وہ تو سر جن کو ہم سمجھ رہے ہیں نا, ان کے بارے میں بھی آخرت میں فیصلہ ہونا ہے. یہ جو نبی اسلام کا ایک قریبی رشتہ دار عبید اللہ, جس کے ساتھ سیدہ ام حبیبہ کی شادی ہوئی تھی اور حضور کا صحابی تھا, ہجرت حبشہ میں حبشہ بھی گیا, یعنی سابقون الاولون میں. تو ان کو تو رضی اللہ عنہ نے کہا ہے قرآن میں سابقون الاولون ہو گیا. حبشہ جا کے المستدرک الحاکم میں پوری ڈیٹیل موجود ہے, یہ جا کے عیسائی ہو گیا اور عیسائی مرا, مرتد ہو گیا. صحابی بھی سابقون الاولون میں سے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ کا خامند بھی, اتنے ٹائٹل اس کو, مرتد ہو کے مر گیا. اسی لیے جب واپس آئی تو حضور نے دلجوئی کے لیے پھر ام حبیبہ سے خود نکاح کیا, وہ ام المؤمنین بن گئی. آپ کے نزدیک تو اس کو مرتد نہیں ہونا چاہیے تھا, اللہ سے راضی ہو چکا تھا. آج دسو بخاری مسلم دونوں میں 1 درجن سے زیادہ حدیث ہیں. حضور روزے کوثر پہ کہیں گے اصحابی 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 اصحابی, یہ میرے صحابہ ہیں. تو فرشتے کہیں یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا کہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان پہ پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. سحقن سحقن لمن بدل بعدی, انہیں مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ حدیث بخاری مسلم میں جب روایت ہوتی ہے تو وہ تابعی روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ, وہ کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تیرے نبی کے مرنے کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں, اگرچہ ہمیں ایک مماتی مولوی نے گارنٹی دی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہم ڈرتے ہوئے دعا کرتے ہیں. دوستوں ہمارے سب کنٹینٹ میں اس طرح سے ہوتا ہے, اگر کوئی بندہ حق کی بات کرتا ہے, کسی بھی مکاتب فکر کا علماء جو ہے وہ حق کی بات کرتا ہے اور باتیں جو ہیں وہ قرآن و سنت میں موجود ہوتی ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث 28-12 ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اب یہ بندہ کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی علماء یہ بیان کرتا ہے تو اس کے اوپر رافضیت کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ رافضی ہو گیا, یہ کافر ہو گیا, استغفر اللہ. یعنی اس قسم کے ٹائٹل جو ہیں اس کو دینے شروع کر دیتے ہیں صرف اور صرف اس وجہ کہ وہ مولا علی علیہ السلام کی شانیں بیان نہ کریں, مولا علی علیہ السلام کی تعریفیں نہ کریں, اس وجہ سے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. تو دوستو صرف اور صرف ہمارے تعصبانہ ذہن بن چکے ہیں اور ہم حق کو چھپاتے ہیں اور باطل کو ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ حق جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے تاکہ ہماری روزی روٹی جو ہے وہ بند نہ ہو جائے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی تجھ سے جو مومن ہوگا وہی محبت رکھے گا اور جو منافق ہوگا وہ تجھ سے بغض رکھے گا. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بھی بندہ مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے, بندہ جو ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن جو ہے وہی تجھ سے محبت رکھے گا, مولا علی علیہ السلام سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو صرف اور صرف ہم نے کیا کیا ہے, اہل تشیع حضرات کے بغض میں ہم نے مولا علی علیہ السلام کی شان جو ہے وہ کم کر دی ہے اور مولا علی علیہ السلام کی جو لوگ مخالف آئے ان کی شانیں جو ہیں وہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں اور تعریفیں بیان کرتے ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے بہت زیادہ سخت الفاظ بیان کیے. وہ لوگوں کے سامنے ہم نہیں رکھتے, صرف اور صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے, اس نے یہ بات کی, یہ گستاخ صحابہ ہے, لہٰذا ہم نے اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرنی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اہل تشیع حضرات کو کوئی بھی ہنٹ ملے. یہاں پر یہی کہوں گا کہ صرف اور صرف منافقت کے علاوہ یہ کچھ نہیں کہ ہم صرف اور صرف فرقہ وحریت کی آڑ میں آ کر سنی شیعہ کنفلکٹ کو ہم آگے لے کر بڑھے ہوئے ہیں اور ہم نے جو حق ہے وہ چھپایا ہوا ہے لوگوں سے, ہم حق بیان نہیں کرتے. یعنی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پامال کیا, جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف جنگیں لڑیں اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں ان کو قتل کیا اور ان کو تکلیفیں دی اور ممبروں پر لانتیں کی, تو ان لوگوں کا ہم دفاع کریں ہمارے لیے بہت ہی افسوس کا مقام ہے. ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق, اللہ تعالیٰ ہمیں حق سے بیان کرنے کی توفیق دے.